ماشاءاللہ یہ حی الحجرہ سے ہم رواں ہیں اور ابھی غار ثور کی طرف تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، کافی مشکل سفر ہے۔ جگہ جگہ کبوتری الٹی ہوئی نظر آ رہے، لوگ اس کو دانہ ڈالتے ہیں ان کو، اور یہ مدینہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 7 کلومیٹر فاصلے پر یہ جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشان کیا گیا بہت اور ہر جگہ سے نا امیدی ہوئی تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت ملی تھی۔ تو جب اکثر صحابہ نکل گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بھی نکلنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا کہ ذرا رک جاؤ۔ نے فرمایا آپ بھی جائیں گے؟ کہہ رہے میں بھی جاؤں گا اگر مجھے حکم مل جائے۔ اسی دوران ایک دن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں اور منہ کو ڈھکا ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، اس لیے کہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہمارے گھر تشریف نہیں لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر کوئی اور ہے تو اس کو باہر بھیج دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اور کوئی نہیں ہے، جو ہے آپ کی گھر والی یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 4 ماہ سے 2 اونٹیاں پال رہے تھے، ان کا دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کو چارہ ڈالتے رہے، اور پھر اپنے اس کو ایک عامر ابن فہیرہ اور ایک اپنے بیٹے عبداللہ ان کو تیار کیا تھا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو تیار کیا تھا، اور ان سے کہا کہ آپ لوگ 2 اونٹنیاں تیار کر لیں۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر جو کچھ تھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا، اور جس بورے کے اندر تھوڑا سا راشن کھانے کی چیزیں تیار کی تھی ڈال دیے۔ تو حضرت اسماء نے اپنے پٹکے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس میں سے ایک تسمہ سا، ایک رسی سا بنا کر اس بورے کو کے منہ کو باندھ لیا اور دوسرے سے اس کو لٹکا دے، اس لیے ان کا نام ناطقین پڑ گیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک الگ راستے سے جس کا کسی کو امید نہیں تھا نکلنے کا ارادہ فرمانے لگے، اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دار الندوہ میں مشورہ کر چکے تھے کہ آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک کرنا ہے، ایسا نہ کہ یہ کسی اور جگہ ان کے ساتھی مل گئے ہیں اور ہمارے خلاف مضبوط ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت ہجرت ہوئی کہ آج رات آپ نے گھر نہیں رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں یہ اضافہ کر لوں، یہ مشکل راستے ہیں، جگہ جگہ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ساتھی انہوں نے جگہ بنائی ہیں، وہاں پہ پانی اور فروٹ اور چیزیں ہیں جو ساتھیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، لیکن وہ بڑا مشقت سے ان جگہوں تک اپنے لیے سامان لے کے آ چکے ہیں۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ میرا بھائی عبدالرؤف، میرا بھتیجا منصب اور باقی گھر کے لوگ تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل گیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ لوگوں کی امانتیں واپس کریں، رات کو بستر پہ رہے، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور اس غار میں پناہ لے لی، اور ایک بندے کو جو غیر مسلم تھا لیکن اس پر اعتماد تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کو ہائر کیا گیا تھا کہ آپ ہمیں غیر معروف راستے دکھائیں۔ تو انہوں نے ساحل کا راستہ مکہ سے مدینہ وہ ان کو دکھایا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آ گئے اور 3 دن تک اس غار میں پناہ گزین رہے۔ غار کی سٹوری میں بتاؤں گا کہ کہاں کیسے پناہ گزین رہے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کو مقرر کیا تھا کہ جب بکریاں چراؤ تو رات کے وقت، یعنی بالکل آدھی رات کے وقت آپ ایسا کریں کہ بکریاں ہمارے پاس غار کے پاس لایا کرو، ہمیں دودھ پلاؤ تاکہ ہم دودھ پی لیں۔ اور اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو حکم تھا ان کو کہ کوئی گھر پر کچھ ہو تھوڑا بہت تو ہمیں غار میں کھانے کے لیے رات کو لایا کرو۔ اسی طریقے سے اور ایک اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کو تیار کیا تھا کہ آپ دن بھر مکہ مکرمہ میں رہو اور پورا دن مکہ میں رہ کر آپ دیکھیں کہ مکہ میں کیا باتیں ہو رہی ہے، ہمارے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہے، اور آدھی رات کو آ کر ہمیں پوری وہ مطلب باتیں سنایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رات کے وقت حضرت یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر ابن فہیرہ تھے، یہ بکریاں چرانے کے بعد پورا دن رات کے وقت لایا کرتے تھے ان چیزوں بکریوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں سے دودھ پیتے تھے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لایا کرتی تھی۔ یہ کچھ بھی گھر میں اگر ہوتا تھا، اور اس غار میں عامر ابن فہیرہ اور عامر ابن فہیرہ نہیں بلکہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رات گزارتے تھے، اور جب وہ واپس جاتے تھے یعنی اذان صبح صادق سے قبل تو عامر ابن فہیرہ پیچھے سے بکریوں کو اسی راستے سے لے کر جاتے تھے تاکہ ان کے پاؤں کا کوئی نشان نہ رہے۔ اسی طریقے سے یہ وقت گزرتا گیا، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گویا کہ گھر کا سب کچھ قربان کر دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہمارے دادا ابو قحافہ جو نبینا ہو گئے تھے آخر میں، وہ گھر آیا کرتے تھے کہ میرے بیٹے ابو بکر نے آپ کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ تو کہہ رہا میں نے ایک طاقچے میں صرف پتھر رکھے تھے، اس کے اوپر کپڑا ڈالا تھا، جہاں یہ بھی اپنی چیزیں رکھا کرتے تھے، تو میں ان کو کہتی تھی کہ آ جاؤ یہاں اپنی ہاتھ رکھو، دیکھو کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو بھی خدمت میں لگایا، 2 اونٹنیاں بھی پالی تھی، اور جب 2 اونٹنیاں جو تیار کی تھی تو حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ 2 اونٹنیاں جو ہے اس میں ایک آپ کے لیے ایک میری لیے، بیچ میں کہوں گی جگہ جگہ یہاں سے کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، مکہ مکرمہ بالکل دیکھو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے۔ تو باہر صورت یہ مشکل ترین راستہ اسی طرح طے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 2 بکریوں میں سے ایک آپ کے لیے ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو خریدوں گا، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ باہر صورت جو بھی طے ہوا 3 دن 3 رات تک اس غار میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں، کیا اطلاعات تھی، وہ اطلاعات عبداللہ بن ابو بکر لایا کرتے تھے۔ جب 3 دن 3 رات یہ مطمئن ہو گئے تو یہ نکل گئے پھر یہاں سے نکل کر مشرکین مکہ نے دارالندوہ میں مشورہ کیا، اعلان کیا کہ جس نے بھی ان دونوں کو پکڑ لیا ہر ایک کو ان کا مکمل دیت ملے گا۔ تو سراقہ ابن مالک کو جب یہ پتہ چلی وہ ان کے پیچھے نکل گیا، اور ساحل سمندر کے کنارے ان کے قریب پہنچ گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے دیکھتے رہے، وہ پریشان ہو گیا، وہ پیچھے دیکھتے رہے۔ جب وہ دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس آگے چلتے رہو۔ سراقہ نے بالکل جب قریب پہنچ گیا تو اس کا جو گھوڑا تھا وہ وہاں پہ مطلب یہ ہے گر گیا، اور پھر دوبارہ اٹھنے لگا۔ جب دوبارہ اٹھنے لگا، دوبارہ جانے کی کوشش کی تو وہ اس کے پاؤں دھس گئے زمین میں، اور جب دھس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، اور جب اٹھ گیا تو بیچ میں ایسے بادل آ گئے کہ سراقہ کو یقین ہو گیا کہ میں ابھی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور درخواست کی کہ کچھ کھانے کے لیے میں دے دوں، تو آپ کو چاہیے تو میں دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ایک کام کرو کہ آپ اگر کوئی پوچھے راستے کا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تو آپ ہمارے بارے میں کم از کم نہیں بتائیے گا، ہمارے بارے میں مت بتاؤ،
کہ یہ اس راستے سے گئے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا بالکل ایسا نہیں ہوگا، اور کیف بک یا سراقہ، آپ نے فرمایا ان کے بڑے بڑے ہاتھ تھے، بہت اچھا لگے کہ آپ کے ہاتھوں میں کسرا کے محلات کے وہ جو زیورات ہے، وہ کہہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غالباً ہاں، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاید امان کا ایک پرچی بھی لکھ کر دے دی، اور یہ واپس ہو گیا۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گئے ہیں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر لوگ ملتے گئے۔ بیچ میں ایک بڑا زبردست واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک جگہ ان کو بہت بھوک لگی، تو بھوک جب لگی تو ایک گھر کے اندر گئے قریبی، تو اس گھر میں کہا کہ کوئی بکری ہے کہ آپ ہمیں دودھ پلائے؟ تو گھر والوں نے اندر سے کہا، بچوں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی بیمار سی بکری رہ گئی ہے، باقی سب تو چرنے کے لیے لے کر گئے ہیں ہمارے والد صاحب، اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سوکھی سڑی بکری ہے اس کو لے کر آؤ جو دودھ نہیں دیتی۔ جب وہ اس کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیے، تو جب تھنوں پر ہاتھ پھیر دیے تو اس کے پاؤں کھل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن لے کر آؤ، وہ برتن لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نے خود پیا، ابو بکر کو بھی پلایا، اور جو ساتھی تھے ان کو پلایا، اور گھر والوں کو کہا جتنے برتن ہے لا کر دے دو۔ سارے برتن بھر دیے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ جب اس گھر کا سربراہ، جس کا نام سیرت نگاروں نے ام بعبد لکھا ہے، ام بعبد وہاں سے گھر تشریف لے آئے، تو کہا یہ گھر میں کیا برکات ہے، کیا سلسلہ ہے؟ تو گھر والوں نے پوری کہانی بتا دی بچوں نے۔ تو آپ ام معبد حضرت کے پیچھے نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں، یہاں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں لوگ شامل ہوتے گئے۔ جب لوگ شامل ہوتے گئے تو ایک بڑا قافلہ چلتے چلتے بالآخر قباء پہنچا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی گھر دیے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں مقیم رہے۔ قباء سے قبلہ کی طرف، رائٹ ہینڈ قبلہ یعنی شمالاً غرباً، یعنی ممبر سے رائٹ ہینڈ کی طرف، قبلہ کی طرف ایک گھر تھا ایک صحابی کا، جس کی شادی نہیں تھی، اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوئے۔ ایک دوسرا گھر خالی کیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفود آتے تھے، ملتے تھے۔ تو تقریباً چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہے، اور قباء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے مسجد مدینہ منورہ کی طرف۔ یہ بھی مدینہ ہے لیکن قباء تھوڑا سا فاصلہ ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سیٹرڈے کو عموماً پیدل آیا کرتے تھے۔ اور قباء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ عمرہ کے برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور قباء سے اس کے بارے میں قرآنی آیت ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اخلاص کے ساتھ رکھی گئی ہے، اس میں آپ کھڑے ہو۔ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب گئے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا بھرپور۔ صحابہ اپنے اونٹنیاں، اپنے جانور، اپنی اونٹنی، اپنے گھوڑے پیش کرتے رہے کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے پر تھے، اور کہا کہ دعوها فإنها مأمورہ، اس کو چھوڑ، اس کو حکم ملا ہے۔ اور بنو النجار کے ایک باغ میں، جہاں بھی مسجد نبوی قائم ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور جب بیٹھ گئی، ساتھ ہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان شفٹ کیا گیا۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے، 2 فلور تھا، تو نیچے فلور میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نیچے فلور میں ہم رہیں گے، اوپر آپ رہے، تاکہ آرام و سکون سے ہو، ہمارا آنا جانا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اب نیچے رہیں گے، وفود آتے رہتے ہیں، آپ اوپر رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفود آتے رہے، ملتے رہے، اور یہ بنو النجار کی 2 یتیموں کی جو جگہ تھی، ان کی ورثہ کو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے لیے درخواست کی، مسجد نبوی کے لیے، تو کہ ہمیں بیچو۔ انہوں نے کہا ہم ویسی ہدیتاً دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ بہرحال اس کی قیمت بھی طے ہو گئی، ان کو ادا کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگ ملتے رہے۔
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑا عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میری اہلیہ جب کچھ کھانا تیار کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بھیجا کرتے تھے، تو جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا چکا ہوتا کچھ بچ چکا ہوتا تو ہم دیکھتے تھے کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے ہم اسی جگہ سے کھا لیں۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، فرماتے ایک دفعہ ہم نے سالن ایسا تیار کیا کہ اس میں لہسن اور پیاز تھا، ہم نے جب بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ سالن پورا آیا تو ہم ڈر گئے کہ اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ آپ کے کھانے میں اصل میں ہم جگہ دیکھتے جہاں سے آپ نے کھایا ہم کھاتے تھے، لیکن آج کوئی نشان ہمیں نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں لہسن اور پیاز تھا اور میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں، لہٰذا میں یہ نہیں کھا سکتا، آپ لوگ تناول فرما لیں، آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ وہ یہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت پچھتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت بھی کی، آئندہ کھانے میں کبھی بھی پیاز اور لہسن استعمال نہیں کیا۔ ایک دفعہ کہہ رہے کہ ہوا یہ کہ ہمارا ایک مٹکا تھا مٹی کا بنا ہوا، وہ ٹوٹ گیا، اس میں سے تھوڑا سا پانی گرا تو میں اور میری بیوی کوئی پرانا کمبل اور دوپٹے اٹھا کر اس پر رکھتے رہے، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پانی ٹپکے۔ کہہ رہے ہم ڈر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے تو ڈر ہے ایسا نہ کہ آپ کے اوپر پانی ٹپکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ٹپکا، اور پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اوپر فلور میں تشریف لے کے جائیں تاکہ ایسا نہ خدا نخواستہ ہماری وجہ سے آپ کو کوئی اذیت ملے۔ اتنی محبت تھی، ایسے عجیب و غریب واقعات ہے۔ بلکہ ایک صحابیہ غالباً ام کبشہ حسان رضی اللہ عنہ کی بہن ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور مشکیزہ کے منہ سے پانی پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں نے وہ مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس رکھا، یہ برکت کے لیے۔ یہ ریاض الصالحین کے اندر یہ روایت ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی باہر لاتے تھے تو صحابہ اس کے اوپر جھپٹ پڑتے، کسی کو اگر کوئی قطرہ ملتا اپنے بدن کے اوپر مل لیتا، جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے ہاتھ کے صحابی کا جو گیلا پن ہے اس کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا کے اپنے ساتھ مل لیتے تھے، اتنی محبت تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے وقت اس غار ثور پر پہنچے تھے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اونچے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ابتدائی سے کئی قسم کے یہاں غار پائے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پتھر ہیں اور پتریلی زمین ہے، یہاں پہ کوئی گھاس کوئی ہریالی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو ایک غار نظر آ رہا ہے، لیکن یہ یہاں سے میرے خیال میں لوگ نکل رہے ہیں، یہ وہ والا غار میرے خیال میں نہیں ہے، یہ وہ والا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بہت ہجوم تھا، ہم چونکہ عید کے بعد یہاں پہ پہنچے تھے، رمضان کے فوراً بعد، تو یہ غار کا منہ ہے جہاں سے لوگ پیچھے سے آ کر نکل رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے غار ثور غار حرا دونوں میں، یہ بہت عجیب بات ہے کہ دونوں کا جہاں سامنے اس سے کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، یعنی دونوں کا سمت قبلہ ہے، دونوں غاروں میں، چاہے غار ثور ہو چاہے غار حرا ہو۔ اس میں اگر آپ نماز پڑھنے بیٹھ جائیں گے، جا نماز ڈال کر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے نہیں۔ غار حرا میں تو تھوڑا سا کھڑا ہو سکتا ہے بندہ، لیکن تنگ زیادہ ہے۔ غار ثور میں 2-3 بندے بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ لوگ جس طرف لوگوں کا پیٹھ ہے نا، اس طرف کعبہ ہے، تو لوگ یہاں پہ آگے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، وہاں پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو بہرحال غار ثور کا بھی سامنے بالکل کلاک ٹاور مکہ مکرمہ نظر آ رہا ہے، یعنی اس میں آپ بیٹھ جاؤ نفل پڑھو تو سامنے کعبہ ہے، اور غار حرا میں بھی۔ تو بہت ہجوم تھا ہم جب گئے تھے، اور لوگوں نے جگہ جگہ کچھ لکھا ہے، ابھی تو مٹا دیا گیا ہے سعودی گورنمنٹ نے۔ تو پیچھے سے 2 غار ہے، ان میں سے گزر کر لوگ اس میں پہنچتے ہیں، اور آس پاس آپ کو بہت کبوتر نظر آئیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میں پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے گئے، غار کی صفائی کی۔ غار کو دیکھیں پہلا غار ہے، دیکھو اب رؤف بھائی بیٹھا ہوا ہے، یہ پہلے غار سے انٹر ہو کر دوسری میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی پہلا اس میں دوسری غار میں پہنچنے کے لیے ہے۔ رؤف بھائی ہے، میں ہوں، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی غار سے جاتے ہوئے ہم پہلے دوسری جو اصل غار ہے اس کی طرف پہنچیں گے۔ تو بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے، انہوں نے غار کی صفائی کی، اور ایک سارے سوراخ بند کیے
بعض روایات میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سام ایک سوراخ تھا، اس کا بند نہیں ہو رہا تھا، تو اس میں اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اور پھر سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسا بھی تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تھوک لگایا تو وہ تکلیف دور ہو گئی۔ تو اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کرتے ہوئے، اور اسی غار میں بھی ابھی آ جائیں گے، دو میاں بیوی ہے، انہوں نے وہی آیت سورہ توبہ کی لگائی ہوئی تھی، آیت نمبر 40 سورہ توبہ، یہ قرآن کی آیت ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کفار ان کے پیچھے قافیہ شناس ہوں، پاؤں کے نشانات سے اندازہ کر کے یہاں پہنچے، تو وہ اگر نیچے دیکھ لیتے اپنے قدموں کی طرف تو یہ نظر آتی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ غار ہے نیچے بالکل پیچھے عقب کی طرف سے، سامنے کعبہ ہے، اس میں دو میاں بیوی آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور تلاوت سن رہے سائڈ پہ، نوافل کے لیے جگہ خالی ہے، سائڈ پہ بیٹھے، میں بھی کافی دیر بیٹھا رہا، تو انہوں نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو بعض روایات میں آتے ہیں جو سیرت کی معتبر کتابوں میں نہیں ہے، کہ یہاں پہ مکڑے نے جال ڈال دیا اور کبوتر نے انڈی دیا، اور اسی وقت کفار کے سامنے وہ کبوتر اڑ گیا، تو وہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں اگر وہ ہوتے تو یہ مکڑے کا جال بھی نہ ہوتا، اور یہ کبوتر کے انڈی بھی کبوتر کا ابھی اڑ گیا۔ بہرحال یہ غیر معتبر روایات میں ہے، کوئی معتبر سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ نہیں ہے، یہ بالکل غار کا اندرونی حصہ ہے، سامنے والی روشنی بھی نظر آ رہی ہے، اور دو بندے نوافل پڑھ رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے ہجوم میں، میاں بیوی بالکل ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئی تلاوت سن رہے ہیں۔ یہ جو ٹوپی ہے یہ ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی ہے، اور یہاں رعوف بالکل انٹری دینے کے لیے تیار ہے، یہاں لوگ